السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک پروگرام کا حصہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذلی اور بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات پیش کر کے مختلف لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں، جن کا جواب مختلف فورموں پر دیا جاتا رہا ہے، اور پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا، جو ہم نے پچھلی پروگرام کے حصے میں دکھا دیا ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم مزید کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بٹ صاحب۔ احمد بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جی ٹھیک آ رہی ہے تو بتا دیں۔ جی، آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، اور ہم نے پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ ختم کر لیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں شروع میں تو کہہ لیں، ورنہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ جی محترم، پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے مختصر صاحب بتا دیا ہے کہ عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ احمدی جو ہے وہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے اور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ بہتان ہے جو آج سے نہیں لگایا جا رہا، بلکہ جب سے یہ جماعت بنی ہے اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگانے شروع کر دیے۔ اب جو اس کے ثبوت میں انہوں نے تحریر کی پیش کی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں وہ دکھایا بھی تھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا، اور اس کی وضاحت پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، کہ اس وقت کی موجود جو رائج صوفیہ کی اصطلاحات تھی ذل اور بروز، اس میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن ان کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں نام رکھا ہے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو کسی بھی نام سے جو ہے وہ مخاطب کرے، لیکن خود یہ اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو یہ حق دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل ایک حوالہ دکھایا تھا، اور ان کا نام ہے مولانا محمد یوسف۔ یہ دو نبیوں کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ان کے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو دو نبیوں کے نام سے پکارے، لیکن اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی محمد کا نام دے، وہ بھی صرف نام کے طور پہ، یہ نہیں کہ ان کو وہ قرار دے دے کہ آپ ہی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ یہ محمد یوسف ہونے سے نہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں اور نہ ہی یہ یوسف علیہ السلام بنے ہیں۔ حالانکہ جو انہوں نے اعتراض کیا اس حساب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنتے ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی بنتے ہیں، پر یہ تو ان کی اپنی وہ کہہ لیں کہ سمجھ اور اس کا معیار ہے، جس کا ثبوت جو ہے وہ 100 سال سے عرصہ ہو گیا ہے وہ دیتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے ان کو یہ کہنی ہے کہ بلکہ ایک طرح سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اس لحاظ سے کہ اس طرح کے جو بڑے اعتراضات ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی بے شمار ہیں، جب یہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کسی کو تحقیق کی جو ہے وہ وقت ملتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کھول دیتا ہے کہ یہ کس قدر جھوٹے الزامات جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اور یہ اس کی ایک دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ انہی کے ان علماء کے انہی جھوٹوں کی وجہ سے لوگوں نے احمدیت جو ہے وہ قبول کی ہے، کہ یہ اس طرح کے جھوٹے الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ کل ایک سبقت انسانی کی وجہ سے میں نے انہی کی محمد یوسف صاحب کی طرف ایک کتاب کو منسوخ کر دی تھی، اس کا نام تھا احتساب قادیانی، اصل میں وہ تحفہ قادیانی تھا، جس کو میں غلطی سے احتساب قادیانی کہہ گیا، پر یہ ایک سبقت لسانی کی، اس طرح کی ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں اور بھی ہوں گے، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جب ہم نے ان کی اصل کتاب دکھا دی تو وہ غلط فہمی جو ہے وہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو محترم چلتے ہیں ہم اپنے حوالوں کی طرف، تو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ذل اور بروز کا عقیدہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں تو اس کی بنیادی کو نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور وہاں سے بھی ہے، تو ہم دکھاتے ہیں کہ ان کے بڑے جن کو یہ خود بزرگ مانتے ہیں، کیا ان کی کتابوں میں یہ ذل اور بروز جو ہے یہ پائے جاتے ہیں الفاظ یا نہیں پائے جاتے، تو وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ جی مطلب جی، ابھی ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ پہلا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، اور یہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔
تو اس میں ہم آگے جا کے آپ کو یہ صفحہ نمبر 115 ہے وہاں سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے قاتل الروح نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا. تو یہ میرا خیال ہے کل پڑھ دیا تھا ہم نے والا، یہ شیخ ابو الرضا، یہ بالکل 100% کل جی ہو بالکل، گیا یہ تھا، کل ہو گیا، غلطی سے دوبارہ آ گیا، اس سے اگلا پڑھ لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی آگے ہے جی ہول ولی اللہ ولی اللہ زینہ امانو، الطاف القدس مترجم. اور یہ پرانی کافی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا ہے، یہ یہاں سے بلکہ صفحہ نمبر 9 کے یہ بعض پرانی کتابیں کالموں کی صورت میں ہوتی تھیں، تو یہ پہلے کالم کے آخر پر یہ لکھا ہے کہ ہوائے دراں منفوخ. اچھا یہ شاعری ہے لکھی ہوئی. گرود و در ہر صورت بروز و کمون ظاہر شود و اجزائے را صورت. یہ آگے ریڈ کلر والا رائٹ کالم میں پڑھنا ہے یا لیفٹ کالم ہے؟ جی یہ انہوں نے ایک سائڈ پہ وہ جو ہے وصل تحریر اور اس کا ہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے ہوا ٹھیک ہے. ذکر ہے، ہاں ہاں وہ ہاں میں نے بروز اور کمون اس لیے واضح کر دیا کہ یہ نظر آئے کہ یہ الفاظ جو ہے صوفیہ وہ ادا کرتے تھے اپنا مفہوم ہاں ہاں بیان ہاں کرنے کے لیے، صحیح ہے. چلو اس رائٹ لیے۔ سائڈ پہ میں پڑھتا ہوں. یہ پہلا شعر جو ہے اس میں ہے ہوائے دراں منفوگ گرد و در ہر دو صورت مرکبات ارضیہ کے اپنی حد کو پہنچتی ہے، تو یا تو یہ امر ہے کہ منی و خون حیض رحم میں جمع ہوتی ہیں اور نفس اچھا یہ وہ انہوں نے مسلسل ترجمہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ بات جو بھی یہاں ہو رہی ہے شعروں میں اس کا انہوں نے با محاورہ ترجمہ آگے کر دیا ہوا ہے کہ وہ خاص ضروری نہیں کہ اسی جگہ پر ہو. جیسے مثال کے طور پر یہ بروز والا بعد میں تھوڑا سا آتا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی نو نو محترم، نو یہ مضمون جو ہے نا، یہ ایک خاص زبان میں اور خاص اصطلاحات میں کیونکہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے جب تک انسان کو ان اصطلاحات کی مکمل طور پر واقفیت نو عام طور پہ یہ سمجھ نہیں آتے. اس کے لیے ایک کتاب ملتی ہے باقاعدہ، اس کا نام انہوں نے اصطلاحات صوفیہ رکھا ہوا ہے. اس میں یہ جتنی بھی صوفیہ اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہاں پہ اصل میں مقصد یہی دکھانا تھا کہ یہ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسی شاہ سلسلہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ جو ہے ان کے پیروکار ہیں، انہی کے کہہ لیں کہ علم کو لے کے تو آگے چل رہے ہیں، انہی کے سلسلے سے اپنا یہ تعلق سمجھتے ہیں. اس لیے خاص طور پہ یہ ان کی ہی کتاب سے یہ ان کو عقیدہ دکھایا گیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے اور یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے. اٹیچمنٹ میں لوگ پڑھ لیں گے، ہم اس سے جو واضح تحریرات ہیں کوشش کریں گے کہ وہ پڑھ لیں. یہ جب اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا تو وہاں پہ دوست پڑھ لیں. سامنے بار نظر آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ یہاں پہ وہ برود اور کمون کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مضمون جو ہے صفحہ شروع سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ تخم جو ہے اس کو زمین میں چھپایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ باقی جب اجزاء ملتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے. یہ سارا وہ فلسفہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اس کو ہم چھوڑتے ہیں اگلے والے کی طرف سے. جی اگلا حوالہ ہے مقامات مظہری شاہ غلام علی دہلوی جو ہے ان کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل پیج وغیرہ. تو اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر ہے جی 434. تیسرا مکتوب صوفیہ کی اصطلاح میں لفظ نسبت کے معنی. تو اس میں یہ آگے چل کے مضمون بیان ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لکھا ہے کہ اگر صوفیہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں تو وہ اس نسبت کی تعبیر کثرت میں وحدت کے ظہور سے کرتے ہیں. جیسے موج و حباب کی صورتوں میں پانی کا ظہور، وہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت ہماری حقیقی وحدت میں کبھی حاوی نہیں ہوتی. اس تعبیر کا ماحصل حق سے خلق کا عین ہی اثبات ہے اور اس کے مفہوم کو تاویلات اور تمثیلات کے ساتھ عقلی اور شرعی طور پر پیش کرتے ہیں. اگر صوفیہ وحدت الشہود سے تعلق رکھتے ہیں تو اس نسبت کو اصل اور ذل کے تعلق سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو سورج سے نسبت ہے، یہاں ذل سے مراد تجلی ہے، یعنی مرتبہ ثانیہ میں کسی چیز کا ظاہر ہونا. اور یہ کثرت ذلی بھی سورج کی حقیقی وحدت کا مقام نہیں ہو سکتی. پہلی اور دوسری تعبیر میں اتنا فرق ہے کہ ذل کی کوئی اور حقیقت اپنی اصل سے الگ نہیں ہے. یہ بہت ہی زبردست تشریح ہے جی. یہ وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹرم استعمال کی ہے کہ میرا وجود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے. ذل کی کوئی حقیقت
اپنی اصل سے الگ نہیں ہے، وہی اصل ہے جس نے مرتبہ ثانی میں ظہور کر کے خود کو ذل ظاہر کیا ہے، لیکن ایک کو دوسرے کے مشابہ خیال کرنا درست نہیں، مگر یہ مشابت موج اور دریا کی تشبیہ میں صحیح ہے۔ اس لیے شہودیہ اس تعبیر کے مطابق اثبات غیریت اس طرح کرتے ہیں کہ توحید وجود حقیقی میں خلل واقع نہ ہو، اور کتاب و سنت سے یہ بات بآسانی ثابت ہو جائے۔ پہلی تعریف کے مطابق نسبت کے مفہوم وجودی صوفیہ کتابوں سے معلوم ہونا چاہیے، شہودی صوفی وغیرہ وغیرہ، آگے لمبی تفصیل ہے۔ جی محترم، جیسا کہ آپ نے اس پہ تبصرہ کر بھی دیا ہے کہ یہ بالکل زبردست انہوں نے تشریح کی ہے، جو کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں بار بار کل کا یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کیونکہ یہ سارے کے سارے صوفیاء کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اس وقت کے، اور یہ نہ صرف ان سلاسل سے وابستہ تھے، ان سے بیعت تھے، بلکہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب بے شمار ان میں سے کتابیں ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں بنتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت یہ صوفیاء کی کتابیں جو ہیں یہ لوگ پڑھا بھی کرتے تھے، اور ان اصطلاحات سے وہ باتوں کو سمجھتے بھی تھے، اور اسی زبان میں یا انہی محاورات میں وہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو مرزا جانے جانا جو ہیں انہوں نے بھی انہی الفاظ سے وہ وضاحت کی ہے۔ اسی طرح اس کتاب یہ جو صفحہ ہم نے لگایا ہے اس کے آخر پہ بھی دیکھیں گے، نشان تو نہیں لگا ہوا، چوتھا مکتوب کی آخری 3 لائنیں ہیں، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ زلال کا تعدد و تکثر دراصل کثرت شیونات، یہ ایک نئی اصطلاح ہے، شیون اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع شیونات کی ہے اس نے۔ یہ آئندہ بھی شاید کچھ حوالے جو ہیں وہ مولانا اشرف یہ علی شان کی تھانوی جمع ہے، شیون، شان کی جمع شیون نا؟ کچھ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شانے ان میں وہ یہ تھی، آپ جیسے کہ صفحہ نمبر 435 کی بات کر رہے ہیں، جو اگلا صفحہ ہے اس کے آخر پر لکھا ہوا ہے؟ سب سے ہاں، آخری 436 وہی ہے غالباً، وہی ہے چوتھا وہی۔ مکتوب جو ہے، ہاں جی، اس کے وہ آخری 3 لائنیں جو ہیں وہ تھوڑا سا مار کر دیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر پڑھنا چاہیں گے دوستوں وہ پڑھ لیں، میں یہاں پہ صرف آخری 3 لائنیں جو ہے وہ صرف پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ہاں۔ تو ایک نیا لفظ آیا تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ زلال کی تعدد و تکثر دراصل کثرت شیونات کی وجہ سے ہے، وہ ذل جب بھی اپنے اصل سے غافل ہے اور اپنی ذلیت سے آگاہ نہیں، وہ اپنے پندار میں اپنا مستقل وجود جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھائی نے پڑھنے ہو تو یہ کتاب نیٹ پہ موجود ہے، وہ پوری آگے بھی اس کا مضمون جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ محترم آپ نے جو کہا ہے کہ بڑا زبردست حوالہ ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ حوالے نکالے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ اس طرح کے جو اعتراضات یہ کرتے ہیں ان کا جواب جو ہے ان کو دیا جائے۔ اور یہ مرزا جانے جانا خاص طور پہ دیوبندیوں کے لیے، جب ان کی آپ حکایات اولیاء وغیرہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے اپنے اولیاء میں ان کو گنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اول میرے مخاطب جو ہیں وہ دیوبندی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو باقی فرقے ہیں ان کا بھی حصہ آئے گا، لیکن میں خاص طور پہ اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ جن کو دیوبندی بڑا مانتے ہیں اس وقت میں ان کے حوالے جو ہے پیش کروں۔ جی چلتے ہیں محترم اگلے والے۔ یہ ہے الشہاب ثاقب سید حسین احمد مدنی، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہاں صفحہ نمبر 10 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہے۔ چونکہ یہ لفظ حضرت مدنی مرکزہ کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ مسودہ کی تصحیح کر دی جائے، والحمدللہ فلانٹم کا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ ما علیہ، اس میں یہ اشعار لکھے ہیں جی مختلف، اس میں یہ شعر ہے: اے قاسم فیض کہن، اے ذل محمود الحسن، یہ یہاں ہائی لائٹ کیا گیا ہے لفظ، کہ یہ محمود الحسن بھی دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تو اس کو چونکہ وہ بڑا عالم مانتے تھے، تو پھر جب حسین احمد مدنی میرا خیال ہے جب مرا ہے اس وقت کے ہیں یا زندہ کے ہیں ہاں یہ جی، مرس؟ میرا حال اسی وقت کے ہیں یہ، لیکن ہم ایسے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس وقت کے، اصل مسئلہ یہ دکھانا تھا کہ دیوبندیوں کے خود بڑوں نے بھی یہ ذل جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے، ہاں اور اب یہ ذل کو جیسا کہ کہتے ہیں کل مولانا محمد یوسف صاحب نے تبصرہ کیا تھا، اور جس گندے ذہن سے کیا تھا کہ ذل سے مراد اگر وہ ہو بہو وہی شخص ہو جاتا ہے، تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہے وہ فلاں کی ہوگی، اور مزید انہوں نے جو عنوانات باندھے ہیں، تو اگر یہ ان کے نزدیک ان کے عقیدے کے مطابق ذل جو ہے وہ ہو وہی ہو جاتا ہے، تو وہی فتوے وہی باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ بھی چسپاں کر لیں کہ وہ کون کس کی بیوی تھی اور کون کس کا خامن تھا۔ بہرحال اگلے والے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ حسین احمد مدنی صاحب محمود الحسن صاحب کے ذل ہیں، تو محمود الحسن کی بیوی حسین احمد مدنی کی بیوی بن گئی ہے،
تو وہ اس سے پھر سارے جو رشتے ہیں یہ وہ ان کے گڑمڑ اصول کے کر مطابق، دیتے یا ان حالانکہ کے ذیل اصول کے کی مطابق. جیسا کہ ہم بار بار وضاحت بھی کر رہے ہیں، ذیل کا وہ مفہوم اور معنی نہیں ہے جو ان یہ خود بھی علماء نہیں نے مانتے، استعمال کیا صرف ہے۔ یہ ہماری مخالفت میں وہ معنی کر جاتے ہیں. اگر خود بھی جی یہ معنی بالکل، مانتے ہوتے تو کبھی بھی ذل کا لفظ استعمال نہ کرتے. جی آگے ہم چلتے ہیں جی. یہ ہے خلافت راشدہ. تو یہ کتاب ہے محمد ادریس کاندلوی، یہ بھی ان کا بہت مشہور اور معروف مولوی ہے. اس کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 14 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے خلافت الہیہ اور خلافت نبوت. حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خداوند ذوالجلال کے خلیفہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ راشد نبی اور رسول کا خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ خداوندی معاذ اللہ خدا نہیں ہوتا، لیکن صفات خداوندی کا ایک ذل اور عکس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ صفات خداوندی کا ایک ذل اور عکس ہوتا ہے. جیسے حدیث میں ہے، خلق اللہ آدم علی صورت ہی، خلق اللہ آدم علی صورت ہی، کہ آدم کو اللہ نے اپنی شکل پر بنایا، اپنی تجلی خاص کا مظہر بنایا، کو اپنی تجلی خاص کا مظہر بنایا. پس خلیفہ ساتھ سینہ ہے. دوم یہ کہ اس کا وجود باوجود دنیا میں ربوبیت تشریع کے اجراء اور تنفیذ کے لیے بمنزلہ جارحہ الہیہ کے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن امور اور عموم اور اصلاحات کو بنی نوع انسانی میں جاری کرنا چاہتا ہے، ان کے اجراء اور نفاذ کے لیے اس نبی کو واسطہ تدبیر بناتا ہے، کہ جو کچھ بھی من جانب اللہ ظہور میں آئے، اس کا ظہور اس پیغمبر کے ہاتھ سے ہو. گویا کہ یہ نبی بلا تشبیہ و تمثیل تدبیر خداوندی کے ظہور کے لیے بمنزلہ جارحہ الہیہ کے ہوتا ہے، جیسا کہ وہ مار مہتا ازر مہتا ولیکن اللہ رما میں اسی طرف اشارہ ہوا ہے. یعنی کہ جی اس کا بالکل، کرنا. جی جی بالکل یہ وہی بات آ گئی جیسا کہ انہوں نے بھی وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا. اب اس سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا اس آیت کے معنی سے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح کہا کہ یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے، تو اس سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ ہوتے تھے. لیکن اس طرح کی ذہنیتیں جو ہیں انہوں نے پھر اس پہ اعتراض کیے ہیں، جیسے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کی اور ان کے جو روحانی اولاد ہے ان جیسا ذہن رکھنے والوں کی. تو عیسائیوں نے بھی پھر اس پہ یہی اعتراض کیے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو حالانکہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خدا خود بن گئے. اور جیسا کہ اس نے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ صفات خداوندی کا ایک ذل اور عکس ہوتا ہے. اب جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا یہ ذل اور جوز جو ہیں یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں. تو یہ دیکھ لیں، میں ان کے سارے بزرگوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، تو یہ جا کے پہلے اپنے بزرگوں کو سمجھائیں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی ان کے رابطے ان سے رہتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں سے یہ الفاظ جو ہیں وہ نکال دیں، کیونکہ یہ تو ہندوؤں کے عقیدے تناسق کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، اسلام کا تو یہ عقیدے ہی نہیں ہے. جی جی بالکل. محترم. جی ایک مشکل کام آپ نے بتایا ہے کہ ان کو قبروں میں سے نکالیں اور ان کو میں ان کو آسان کام بتاتا ہوں کہ یہ کتابیں ماننا چھوڑ دیں، ان بزرگوں کو گمراہ مان لیں، کیونکہ آپ کے اصول کے مطابق تو یہ اسلامی باتیں ہیں ہی نہیں. تو جنہوں نے یہ باتیں لکھی ظاہری بات ہے وہ بھی اسلامی نہیں ہے، وہ بھی غیر اسلامی ہیں. تو خلافت راشدہ دوبارہ آئی ہے. یہ اگر میں دیکھتا ہوں وہی حوالہ تو نہیں، خلافت یا خلافت راشدہ. ہاں یہ ایک وہی مسلم یہ. یہ آپ نے جو میرے مشورے پہ ایک اچھا اور آسان مشورہ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ قابل قبول ہے، اور اس سے ایک حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا ہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دو باتوں میں سے مجھے کوئی ایک بات اختیار کرنی پڑے تو ہاں جو آسان ہوتی ہے میں اس کو اختیار کرتا ہوں. تو ہاں چلے اسی بہانے یہ سنتے نبی پہ ہم عمل کر لیں گے، ان ہاں کتابوں سے اپنی بریت کا اعلان کر کے، اور ہاں ان بالکل. بزرگوں سے بھی. جی بالکل. اچھا یہ حوالہ نمبر تو ویسے 3 لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں یہاں لگ رہا، وہ آپ بتا دیں کہ وہی حوالہ ہے، وہی یعنی کہ کتاب ہے خلافت راشدہ ادریس کاندلوی صاحب 16 نمبر صفحہ، اور وہی بالکل عبارت ہے جس پر ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے خلافت نبوت یا راشدہ، اور نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، وہی ساری بات. اور جن اغراض یہ اگلے صفحہ نمبر 17 پر شاید کوئی بات ہو. نہیں، وہ پیچھے سے پڑھ دیں آپ، وہ جو شروع ہوا ہے نا یہاں پہ. اچھا خلافت الہیہ کے سمجھ لینے کے بعد اب خلافت نبوت کو سمجھیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ دوسرا مضمون بیان ہو رہا ہے خلافت نبوت کے بارے میں. خلافت نبوت کو سمجھیے کہ جس طرح خلیفہ خداوندی خدا نہیں ہوتا، اس طرح خلیفہ نبی نبی اور رسول نہیں ہوتا، مگر نبی کی صفات کا نمونہ اور ذل اور عکس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی، پھر وہی آ گیا ہے، پس خلیفہ راشد وہ ہے جس کا نفس ناطقہ اپنی دونوں قوتوں یعنی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ میں نبی کی قوت عقلیہ عاقلہ اور قوت عاملہ کے مشابہ اور ہم رنگ ہو، اور جن اغراض اور مقاصد کے لیے نبی کی بے حضور میں آتی ہے، ان اغراض و مقاصد کی تکمیل اس خلیفہ کے ہاتھ پر ہو، یعنی اور نبی اور رسول جس کام کی بنیاد رکھ گئے ہوں مگر وہ کام ابھی پورا نہ ہوا ہو کہ نبی دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ کی یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ 100% حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذیل اور بروز ہونے کی بھی تشریح ہے کہ وہ کس طرح ذل اور بروز ہیں، اس کی وضاحت خود یہ کر رہے ہیں کہ جن اغراض اور مقاصد کے لیے نبی کی بے حضور میں آتی ہے، ان اغراض و مقاصد کی تکمیل اس خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے، یعنی نبی اور رسول جس کام کی بنیاد رکھ گئے ہوں مگر وہ کام میں بھی پورا نہ ہوا ہو کہ نبی دنیا سے رحلت فرما گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص تعین سے ان کاموں کو اس نبی کے خلیفہ کے ہاتھ پر پورا کرتا ہے، پس جو خلیفہ نبی کے باقاعدہ باقی ماندہ امور اور عمل اور فتوح مکمل اور متمم ہو، وہ اس خلیفہ کا خاص اور خلیفہ راشد ہے۔ باقی آگے لمبی تفصیل ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مقصود صرف یہی ہے کہ ذیل و رقص جو انہوں نے کہا ہے اس کی وضاحت اگلے صفحہ نمبر 17 پر ہو گئی ہے، اس کے بارے میں احمد بٹ صاحب کچھ کہنا جی چاہیں تو بالکل، پھر آگے دیکھ لیں چلتے یہ اب جو خلیفہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمونہ اور ذل اور عکس جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں نعوذ باللہ ان کی ذہنیت کے مطابق کہ وہ خود جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو ذل اور عکس ہی ان کا کہا جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے کہ بعض جیسا کہ احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن دیکھے اور اسے اعتراض محسوس کی، اور وہ جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظہور میں آیا۔ اسی طرح کیسر و کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ فتوحات ہوئی ہیں اور وہ ملے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک صحابی تھے، اگر میں ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے فوری طور پہ نکل گیا، ان کو وہ باقاعدہ پہنائے گئے ہیں، پھر وہ بھی ایک ووکیشن بھی پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ ہوں گے، لیکن وہ وہی فتوحات جو تھیں کن جی فتوحات جو بالکل تھیں کیسر و کسریٰ کی جی مہالت دکھائے گئے جب وہ خندق کھود رہے تھے، تو بالکل، جب وہ وہ پتھر پتھر، پہ انہوں نے ماری جی، اور پہلی وہ چنگاری نکلی اور اس میں ان کو کیسے وہ کس طرح کے مالات دکھائے گئے، پھر وہ پتھر پہ کدال ماری تو دوسرا پھر پیشن گوئی ہوئی اور پھر اسی طرح تیسری ہوئی، اور تو وہ بھی وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی وہ خلفائے راشدین کے ہاتھ پہ وہ پوری ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو وہ آیت ہے جو کہ جو ہم نے وہ ویڈیو سنائی تھی اس کا پہلا حصہ جس کا ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بعد میں اس کا جواب دیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ وہ جو ہے وہ دین حق کو غالب کرے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں ہوا، حالانکہ یہ وعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب مہدی آئے گا تو یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا، اس لیے کہ مہدی بھی وہ خلیفہ راشد ہے۔ تو پس خلیفہ راشد کے ہاتھ پہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے جو ہیں وہ پورا ہونا جو ہے وہ گویا کہ یہی ہے کہ وہ ان کا کیونکہ ذل اور نمونہ ہوتے ہیں، وہ ان کا عکس ہوتے ہیں، اس وجہ سے گویا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ پہ ہی پورے ہوئے۔ تو یہ کہنے کا مراد ہے، اور اسی کی وہ آگے سے وہ وضاحت بھی کر رہے، جس کی مزید کچھ تفصیل جو ہے وہ میں نے بتا دی جی مطلب۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بارہا اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہی لکھا ہے، اور اسی نسبت سے اگر آپ ذیل اور بروز کو سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، حوالہ ہے سر دلبراں، کتاب کا نام ہے، اور مصنف ہے شاہ سید محمد ذوق صاحب۔ تو اس کے آگے صفحہ نمبر 274 اور آگے مزید صفحات لگے ہیں، تو اس میں ڈھونڈ لیتا ہوں کہ ذیل، ہاں یہ ذیل ہی شروع ہی ہوتا ہے یہاں سے، 247 نمبر صفحہ ہے، 74 نمبر نہیں 47 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ذیل، آپ اس میں سے سیدھا سیدھا اگر ایک دو لائنیں پڑھنی تو پڑھ دیں، یہ اصل میں نے ذیل کی جو ساری انہوں نے تفصیل بتائی وہ میں نے لگائی ہے تاکہ سمجھ لیں، اور ان کے بارے میں مجھے یہ بھی علم نہیں کہ یہ دیوبندی کون کرتے ہیں یا بریلوی، پر یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہے اور ان کا طلب بھی وہ صوفیہ کے سلسلے تھے، اس لیے وہ اس ذیل کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ والا جو ہے وہ ہاں لگایا لیکن گیا ہے۔ کم از کم یہ ضرور ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے، کوئی ہندو یا کوئی اور مذہب کا بندہ نہیں یہ کر بالکل رہا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے، جیسے کہ وہ صفحہ نمبر 248 پہ کہتے ہیں کہ جب عالم ایک ذیل ہے یا مجموعہ ضلال ہے،
تو یہ وہی ذل اور عکس، یہ ذل اور بروز وغیرہ کا جو عقیدہ ہے اور اس اس کو کے انہوں نے ٹائٹل تفصیل پیج سے. کے اوپر لکھا ہے سر دلبراں کے نیچے، جس میں اصطلاحات تصوف پر تشریحی بحث کی گئی ہے. جی یعنی بالکل، ایک تو یہ کتاب ہے، اور ایک دوسرا جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا، اس کا نام ہے اصطلاحات صوفیہ. صحیح. تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے. کسی بھائی کو چاہیے ہوگی تو میں وہ بھی بھیج دوں گا. اور دیکھیں قرآن تو کریم کی آیت سے استدلال کیا گیا ہے، جو اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور یہ مثالیں، آگے بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں تشبیہات اور استعارات، ہم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں یہ اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تشبیہات اور استعارات ہوتے ہیں. اسی طرح ذل اور بروز بھی اصل میں اسی کی شاخ ہے، تشبیہات اور استعارات کی. اور اس کا انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے، وہ نیچے جیسے صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہے کہ ذل جملہ ظہورات و تعینات وجود اضافی جو اعیان ممکنات و تعینات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، وجود خارجی ظلمت و عدمیت ظلمت عدمی معدومات ظاہرہ جو انوار الہی سے ظہور پکڑتے ہیں. یہ بہرحال تھوڑی مشکل الفاظ ہیں جو عام فہم نہیں ہیں اتنے، لیکن یہ صوفیاء کے جو کتب پڑھنے والا ہے وہ ان اصطلاحات کو جانتا ہے. اور مزید ہم جو حوالہ جات دکھائیں گے اس میں آسان فہم الفاظ میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے. تو یہ سم اٹیچمنٹ پہ بھی لگا دیں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے کہ عالم کو حق تعالیٰ سے وہی نسبت ہے جو سایہ کو اس شخص سے ہے جس کا وہ سایہ ہے. عالم جس پر کہ غیر حق کا اطلاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذل ہے. یہ ذل الہی جسے کہ عالم کہتے ہیں آیان ممکنات میں ظاہر و ممتد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ لمبی تفصیل آگے قرآن کریم کی آیات بھی انہوں نے لکھ لکھ کر تو اس کی وضاحت کی ہے. ہم چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف کہ اس میں ہمارے پاس جو موجود ہے یہ سیر دلبراں ہو گیا جی. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ابن عربی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ اور عبید اللہ سندھی کے نظریات. یہ صوفیاء جو ہیں یہ ترہ امتیاز ہے ان کا، یعنی کہ جو سب سے بڑے بڑے عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود کا. اور ان میں شروع کے جو جسے وحدت الوجود کے جس طرح بانی ابن عربی کو کہا جاتا ہے، بڑے مشہور صوفی گزرے ہیں، اور صوفیاء کا باپ ان کو کہا جاتا ہے صوفیہ ازم میں. اور اس کے بعد اس پر جب بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے خاص طور پر وہابی فرقے کے سوچ کے لوگ جو تھے ان کی طرف سے، تو پھر مجدد الافسانی نے جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ وحدت الشہود کا نام لے کر کی ہے. تو یعنی یہ صوفیاء کی ہی ٹرمز ہیں ساری، تو اس میں ہی یہ جو ہے وہ ساری باتیں کی گئی ہیں. اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ آگے چل کر صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے خود ابن عربی کے نزدیک عالم ممکن ہے اور خدا واجب ہے. ممکن واجب کا عین نہیں ہو سکتا، لیکن ممکن کا عدم جائز ہے. واجب کا عدم ممتنع ہے. ایک احادث ہے اور دوسرا قدیم ہے. ایک داغ چون اور چگونی سے داغدار اور دوسرا بے چون و چگون ہے. چنانچہ اکلا اور شرن کو ایک ہاں جی سلیم مجھے اس وجہ سے یہ ہنسی کہ یہ اتنی مشکل ہے کہ یہ جن کو واقعی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کتابوں سے واسطہ ہے ان کو سمجھ آتی ہے. میں نے وہ اصطلاحات صوفیہ بھی پڑھی ہے، اس کے باوجود مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی. صحیح. دوبارہ جو نشان اس پہ لگایا ہم کوشش کریں گے کہ صرف وہی پڑھ دیں، اس کا کیونکہ یہ مختصر سا اور بیک مشکلوں میں گراؤنڈ ڈالنے والی بات ایک ہے. دو لفظوں میں مختصر سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جو یونانی فلسفہ کے مارے ہوئے فلسفی تھے وہ اسلام کے جو عقائد ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اس طرح کے مشکل سوالوں کے جوابات عام جب کتابوں میں نہیں ملتے تھے تو پھر لوگ انہی فلسفیوں کی زبان کو اختیار کر کے اسلامی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ اتنے پیچ ہوتے گئے ہیں کہ وہ پھر ان کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ وہ عام فہم رہے ہی نہیں. وہ فلسفیانہ ذہن کے بندے کوئی یا فلسفیانہ جب تک مطالعہ بہت زیادہ نہ ہو تو ان باتوں کی سمجھ واقعی آنا مشکل. لیکن ہم آخر میں چلتے ہیں، یہاں ہائی لائٹ یہ کیا گیا ہے، وہ آسان فہم ہے تھوڑا، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں. لکھا ہے وحدت الوجود کی بنیاد ذل اور اصل کی عینیت پر ہے. یعنی کہ ایک انسان ہے اور اس کا سایہ، یا درخت ہے اور اس کا سایہ ہے. کیا درخت کا سایہ اور درخت ایک ہی چیز ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟
جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایک وجود ہے اور یہ کائنات خدا تعالیٰ کے وجود کا ذل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات اور خدا ایک ہی چیز ہیں یا دو الگ الگ وجود ہیں؟ تو اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وحدت الوجود کی بنیاد یہ ہے کہ ذل اور اصل عین ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں. شیخ مجدد کے نزدیک، مجدد الف ثانی کی بات ہو رہی ہے، ذل شے عین شے نہیں ہو سکتا. یعنی انہوں نے کہا کہ درخت اور درخت کا سایہ ایک چیز نہیں ہے، درخت اور درخت کا سایہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ذل تو اصل کے مشابہ اور مفاصل ہوتا ہے، ذل و اصل عین یک دیگر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں بنیادی فرق انہوں نے بتایا ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ذل اور اصل عین ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ جو ذل ہے وہی اس کا جو ہے وہ اصل اور ذل ایک ہی چیز ہے. اور وحدت الشہود والے کہتے ہیں کہ ذل اور ہے اور جو ہے وہ دوسری چیز. اور مین مقصد اس میں بتانا یہی ہے کہ ذل اور یہ ساری اصطلاحات صوفیاء میں عام تھی اور لمبی لمبی بحثیں اس پر ہوئی ہیں. مثلا اگر کسی شخص کا سایہ لمبا ہو جائے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص بھی لمبا ہو گیا ہے. شیخ مجدد کے ہاں اول تو کائنات خدا کا ذل ہے ہی نہیں. یعنی کہ جو شیخ ابن عربی نے جو فلسفیانہ بات کی وہ یہ تھی کہ کائنات خدا کا ذل ہے اور ذل اپنے اصل کے عین ہوتا ہے، اس لیے کائنات بھی خدا ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز خدا ہے، کائنات خدا کا ذل ہی نہیں ہے. اور اگر اسے خدا کا ذل مان بھی لیا جائے تو بھی عینیت ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوڑی سی عام فہم بات تھی جو کہ کسی چیز اور اس کے سائے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھی جا سکتی ہے. آگے ہے جی باب نمبر 13 صفحہ نمبر 106 ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور توحید. اس میں نیچے ہائی لائٹ آخر پہ صفحے کے آخر پہ صفحہ نمبر 26 سے یہاں لکھا ہوا ہے، اوپر ایک پتہ نہیں 106 لکھا ہے 12. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے یہ آٹھویں صفت، یہ آٹھوں صفات صفت وجود کی صورتیں ہیں. یہاں پر اللہ کے وجود کامل اور اس کی اپنی ذات میں پیدا کی گئی صفت وجود میں فرق قائم کرنا لازمی ہے. اب اس صفت وجود کے بالمقابل عدم محض ہے، صفت حیات کے مقابل موت ہے، علم کے مقابل جہل ہے، قدرت کے مقابل عجز قدرت کا عدم ہے. اسی طرح ان تمام صفات کے اعدام متقابلہ، یعنی کہ ہاں جی خدا اپنے اس وجود محض کا ذل پرتو یا عکس اس کے عدم متقابل یعنی عدم محض میں ڈالتا ہے تو وجود ممکن پیدا ہو جاتا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں تو سمجھ لیں آپ کو فلسفہ سمجھ آ گیا ہے. لیکن اگر سمجھ لیں تو کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی خدا اپنے اس وجود محض کا ذل پرتو یا عکس اس کے عدم متقابلہ یعنی عدم محض میں ڈالتا ہے تو وجود ممکن پیدا ہو جاتا ہے. یعنی عدم محض کو وجود کی صفت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ نیست سے ہست میں آ جاتا ہے. اسی طرح وہ صفات حیات کا ذل اس کے عدم متقابل یعنی موت میں ڈالتا ہے تو موت حیات ممکنہ بن جاتی ہے. سمجھ تو سارے ناظرین کو لگ ہی گئی ہوگی، تو اس لیے مجھے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دکھانا یہی مقصود ہے کہ یہاں دیکھیں ذل پرتو عکس یہ ساری اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی احمد بٹ صاحب، یا مزید آگے اس پہ تبصرہ ہاں جی کچھ کرنا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ مختصر تبصرہ، باقی جب اٹیچمنٹ میں لگیں گے تو سارے حوالے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پوری کتاب پڑھنا چاہیں تو ویلکم، پوری کتاب بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. جی اسی طرح وہ آگے بھی جا کے اسی، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کے ذیل اور بروز والے جو ہیں تصورات غیر یہ اسلامی ہے زندیقوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ شیطانوں نے اس طرح کی اصطلاح جو اور ہیں غیر اسلامی ہے. جی بالکل نہیں، ان کے جو الفاظ ہیں میں وہی دہرا رہا ہوں. نہیں سب، یعنی کہ وہ مجدد الفسانی ابن عربی یہ سارے غیر مسلم ہیں. یہ بھی جی ایک بالکل بنیادی بات ہے. پہلی بات تو ان کا اسلام سے خراج ہو گیا، باقی خراج جی ہونے کے بعد وہ زندیق بھی ہو گئے اور سارا کچھ بھی وہ ہو گئے، لیکن سب سے پہلے تو اسلام سے وہ خارج ہو گئے کہ یہ کہتے جی ہیں جی تصورات ہی غیر اسلامی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے ان کے خود اپنے جو حسین احمد مدنی وغیرہ ان کی کتابوں سے بھی دکھائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے پھر ان کو ان سے جو آپ کا مشورہ تھا وہ اگر اس پہ عمل کر لیں تو ان کے لیے کافی ہوگا. جی محترم جی اگلا والا یہ دیکھتے آخری ہیں. صفحے کی آخری لائن بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا چلے ہے پڑھ یہ سکتے ہیں. عالم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ان عکوس و ظلال سے عبارت ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے اسماء اور صفات ایک ہی چیز ہیں دونوں، ان کے عکوس و ظلال سے عبارت ہے. یعنی ساری کائنات اللہ کا ذل ہے اور عکس ہے جو اعدام متقابلہ کے آئینوں میں مرتسم ہے. مثلا قدرت کا عدم عجز ہے، چنانچہ جب قدرت کا عکس یا ذل یہ دیکھیں نا عکس یا ذل جب عجز کے آئینے میں پڑے گا تو اس سے قدرت ممکنہ ظہور پذیر ہو جائے گی. یعنی کہ اس مثال کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بندہ آئینہ دیکھ رہا ہے،
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثال دی ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، انہوں نے کہا جی حافظ صاحب کو یہ مثال لکھ کر بھیجیں کہ اگر حافظ صاحب گھر میں کھڑے ہو کر آئینہ دیکھیں گے تو ان کی عورتیں اس آئینے والے بندے سے پردہ تو نہیں کریں گی نا، کیونکہ وہ تو حافظ صاحب خود ہی ہیں، اور اگر حافظ صاحب نہ ہوں تو آئینے میں موجود جو وجود ہے اس کا بھی وجود ختم ہو جائے۔ وہ بالکل 100% یہی جو ہے وہ صوفیانہ اصطلاحات ہیں، اور عام فہم زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ پروگرام کے آخر میں امید ہے انشاءاللہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں کچھ مقامات پر یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو مثال کے طور پر دکھائیں گے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری وہی اصطلاحات ہیں جو صوفیہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار شریعت اور معارف طریقت، یعنی ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی اصطلاحیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں کے ٹائٹل دیکھیں، لکھا ہے کہ اسرار شریعت اور معارف طریقت سے بھرپور گراں قدر مجددانہ مکاتیب، کہ اگر وہ مجدد الافسانی لکھیں تو وہ وقت کے مجدد بن جائیں، حضرت مسیح موعود لکھیں علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ غیر مسلم بن جائیں۔ یہ دور معیار ان کے لینے کے پیمانے اور دینے کے اور یہ ترجمے کرنے والے بھی مولوی قاضی عالم الدین نقش بندی مجدی ہو سکتا ہے یہ دیوبندی ہی ہوں۔ صفحہ نمبر 488 ہے جی، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکتوبات امام ربانی کا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے سے 1000 اور چند سال کے بعد ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرماتی ہے اور حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہو جاتی ہے، اور اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تشریح ہے جی۔ 1000 اور چند سال بعد، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کا عین وہ زمانہ، ایسا زمانہ آتا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرماتی ہے اور حقیقت کعبہ کے مقام پر متحد ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جاتا ہے اور ذات احد جل سلطانہ کا مظہر بن جاتی ہے۔ کیا بات! اور دونوں اسم مبارک اپنے مسمہ کے ساتھ متحقق ہو جاتے ہیں اور پہلا مقام میں حقیقت محمدی سے خالی رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق عمل کریں گے۔ اس وقت پر حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج فرما کر حقیقت محمدی کے مقام میں جو خالی رہا تھا قرار پکڑ جائے گی۔ کیا بات ہے جی، زبردست چیز ہے۔ کچھ تبصرہ کریں گے یا آگے چلیں؟ نہیں، میرا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الفاظ عام فہم ہے، مشکل اصطلاحات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی میں تبدیل ہو جائے گی، تو باقی عام فہم الفاظ ہیں، آگے پڑھ دیں اس کے بعد۔ لیکن اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور آپ کا حضرت مسیح موعود ہونا اور پھر آپ کا مقام محمدی پر جانا ایسے زبردست انداز میں اس پیرے میں بیان کیا گیا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر پڑھوں پڑھ دیں۔ کہ ایک مقام تھا حقیقت محمدی، یعنی کہ جس طرح منزلیں ہوتی ہیں مکانوں کے اندر، تو ایک منزل تھی، پہلی منزل کہ جو حقیقت محمدی تھی۔ جب 1000 کچھ سال گزرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہاں سے بڑھ کر اوپر کعبے کے مقام پر چلا گیا، اور نیچے محمدی کا جو مقام تھا وہ خالی ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام بڑھ کر مقام محمدی بن گیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقام محمدی سے مقام احمدی پر چلے گئے۔ یہ مثلا اس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، تو وہ دوبارہ عبارت نظر آ رہی ہے، دوست پڑھ لیں گے۔ جاننا چاہیے کہ شخص کی حقیقت اس کے تعین اور وجوبی سے مراد ہے کہ اس شخص کا تعین امکانی اس تعین کا ذل ہے۔ کیا ہے جی؟ ذل ہے، اور وہ تعین وجوبی اسماء الہی مثل علیم و قدیر اور مرید و متکلم وغیرہ میں سے ایک اہم ہے۔ آگے صفحہ نمبر 450 ہے کہ رسول کی جو اس کے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے اور وہ نبوت کا عنصری پیدائش سے تعلق رکھتا ہے، وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے۔ یہ صفحہ نمبر 450 پر لکھا ہوا ہے، نیچے ہم دیکھتے ہیں، یہ حوالہ صفحہ نمبر کے آخر پر بھی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس ناچار حضور علیہ السلام کے عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کی طرف رجوع کی تھی، یعنی حقیقت محمدی، عروج کر کے حقیقت احمدی سے لاحق ہو گئی، اور حقیقت محمدی حقیقت احمدی سے متحد ہو گئی۔ اس جگہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور علیہ السلام کے خلق و امر کا تعین امکانی ہے، نہ تعین وجوبی، کہ تعین امکانی اس کا ذل ہے، تعین امکانی اس کا
ذل ہے، کیونکہ تعین وجوبی کے عروج کے اولہم خیر ام آخرہم، کہ حضرت مسیح یہ جی یہ آپ نے کتاب کا صفحہ جو ہے غالباً بہت بڑا کر لیا، اس لیے اس کا جو بائیں سائڈ والا ہے صفحہ وہ نہیں آ رہا، وہ بھی دیکھ چھوٹا کر کے ایک دفعہ دیکھیں، اس کے دو دو صفحے کتاب کے. جی ہاں جی جی. بالکل بالکل صحیح وہ بات. اس وجہ سے وہ آپ سے مسلسل جو ہے نا وہ ایک حصہ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے. ہاں وہ چلیں کہتے اس ہیں کا یہ دیکھیں کہ وہ نے وہ حقیقت احمدی کو اور حقیقت محمدی کو ایک ہی متحد کہہ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے الزام کے طور پہ کہا ہے، یہ حقیقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ہی ہوتے ہیں. صرف فرق جو ہوتا ہے وہ ذل اور اصل کا ہوتا ہے، باقی وہ اس سے وہ جدا نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ سایہ جو ہے وہ اصل ہو تو سایہ ہوتا ہے، اصل نہ ہو تو وہ سایہ نہیں ہوتا. اور اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے پایا ہے وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. اسی طرح بے شمار کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ جس میں انہوں نے تمام اپنی جو ان پہ انعامات اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے ہوئے وہ صرف آج رسول اللہ علیہ وسلم کی وسیلے اور برکت سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے ملے ہیں. اگر میں ان کا امتی نہ ہوتا تو مجھے یہ تمام انعامات جو ہیں یہ ان سے حصہ جو ہے وہ نہ ملتا. تو آگے بار بار انہوں نے جی جی ٹھیک. وہ تو ٹھیک ہے، آپ چھوٹا کر لیے تو اب آج صفحہ کی نمبر نظر ڈالیں. 449 جو ہے اس پہ جو موجود ہے عبارت وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لکھا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست عبارت ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ ساری پڑھوں. لکھا ہے کہ اور حقیقت محمدی شان العلیم سے مراد ہے، اور حقیقت احمدی اس معنی سے کنایا ہے جو اس شان کا مبدا ہے، اور حقیقت کعبہ سبحانی بھی اسی معنی سے مراد ہے، اور وہ نبوت جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور اس مرتبہ کی نسبت خبر دی اور فرمایا کہ کن تو نبین و آدم و بین الماء و تین، میں نبی تھے جب کہ آدم ابھی پانی اور کیچڑ میں تھا. وہ اعتبار حقیقت احمدی کے تھی جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمۃ اللہ تھے اور عالم امر سے زیادہ مناسب رکھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آپ کی خوشخبری اس میں احمد سے دی ہے. یعنی کہ انہوں نے وجہ سمجھائی ہے کہ احمد کیوں کہا، محمد کیوں نہ کہا. بہرحال اس کی آگے تفصیل موجود ہے. اس کے بعد ہم یہ صفحہ جو ہے، یہ رائٹ سائڈ والا صفحہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ یہاں سے ہی آگیا، اور ایک رسول کے جو بعد میں آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ تسلسل چلتا ہے یہاں سے اس طرف کو، اور اس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرف یہ تسلسل جا رہا ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں جی، صفحہ کے آخر پر جو عبارت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کو اگلے صفحے پر ہم پڑھیں گے. لکھا ہے پس ناچار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کا رجوع کیا تھا، یعنی حقیقت محمدی، عروج کر کے حقیقت احمدی سے لاحق ہو گئی، اور حقیقت محمدی حقیقت احمدی سے متحد ہو گئی. اس جگہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق و امر کا تعین امکانی ہے، نہ تعین وجوبی کے. تعین امکانی اس کا ذل ہے، کیونکہ تعین وجوبی کے عروج کے اگلا صفحہ 451 کچھ معنی نہیں، اور اس تعین کے ساتھ متحد ہونا معقول نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کریں گے، اور اپنے مقام سے عروج فرما کر طبیعت کے طور پر حضرت محمدی کے مقام میں پہنچیں گے. یہ لیں جناب کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کفر کا فتویٰ تو کسی نے لگایا اس بات پر، ان پر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو وہ عروج کر کے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچ جائیں گے. چونکہ حضرت خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نسخ و تبدیل سے محفوظ ہے، اس لیے حضور کی امت کے علماء کو انبیاء کا مرتبہ عطا فرما کر شریعت کی تقویت اور ملت کی تائید کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہے. بلکہ ایک اولو العزم پیغمبر کو حضور کا تابع دار بنا کر حضور کی شریعت کو ترقی بخشی گئی ہے. اور جاننا چاہیے کہ حضرت خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کر جانے سے 1000 سال بعد حضور کی امت کے اولیاء جو ظاہر ہوں گے، اگرچہ وہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہوں گے. یہ دیکھیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پہلوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی، پہلوں کو کیوں نہیں یہ اعتراض سمجھ آئی، یا اعتراض اتنی وحی ہوئی. تو اس کا جواب وہ خود دے رہے ہیں کہ 1000 سال گزرنے کے بعد جو ولی ہوں گے اکمل ہوں گے، تاکہ محمد دیکھنے ہو جس میں اکمل.
تو تاکہ اس شریعت کی تقویت پورے طور پر کر سکیں. حضرت مہدی جن کی تشریف آوری کی نسل خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی 1000 سال کے بعد پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی 1000 سال کے بعد نزول فرمائیں گے. جی یہ دیکھ لیں. مطلب یہاں پہ انہوں نے بہرحال وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے جو ان کے نزدیک تھا، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اصل میں جو دکھانا مقصود تھا ہمارا کہ یہ حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی کا بیان ہو رہا ہے. اصل میں یہ دونوں حقیقتیں ایک ہی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حقیقت ہے، چاہے وہ حقیقت احمدی ہو چاہے وہ حقیقت محمدی ہو. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی احمد نام سے بشارت بھی کی ہے، تو اس لیے محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں ایک ہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام ہیں. تو باقی جس کو بھی کہا گیا اس کو ذل کے طور پہ وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ملتا ہے، نہ کہ حقیقی طور پہ. حقیقی طور پہ یہ جو ٹائٹل کہہ لیں، اس کو مقام اور مرتبہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چاہے وہ شان ان کی احمدی ہو چاہے ان کی شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. دوسری بات، انہوں نے ایک حدیث کا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ اس کی ایک دوسری جو روایت ملتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے پانی اور مٹی میں تلے پڑے تھے. تو اب جو خاتم النبیین اس وقت بھی تھے، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جیسا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے ذل ہیں ان کے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذل ہیں. یعنی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے. غرض جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے ذلی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کی اصل جو ہے، جیسا کہ اس نے مثال بھی دی کہ اصل آفتاب جو ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سارے ستارے ہیں جو ان کی روشنی سے چمکتے ہیں. خود ان کا اپنا جو ہے وہ ذات اور بالعرض والا جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ بالعرض ہیں وہ سارے کے سارے نبی، بالذات صرف ایک ہی نبی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ذیل جو ہے وہ تو جھوٹی نبوت کو کہتے ہیں، یا جھوٹا ہے، یا وہ اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تناسخ ہے. تو اب یہ کیا بتائیں گے کہ یہ جتنے نبی تھے یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کیونکہ ذیل تھے، تو اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تناسخ کے طور پر بار بار پیدا ہوتے رہے. کہ اس دور میں وہ پہلے آدم تھے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام بنے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام بنے، اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے. تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ذل کہنے سے وہ تناسخ والا عقیدہ جو ہے وہ لازم آتا ہے. تو اس لیے ان کے ماننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلے اپنے جو بزرگان ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، اس فلسفے کو سمجھ لیں، اس کے بعد اگر اعتراض کا شوق ہو تو پھر بے شک اعتراض کریں. لیکن اپنی طرف سے اعتراض وہ گھڑ کے نہ کریں جن سے خود ان کے اپنے جتنے بھی بزرگ جن کو وہ مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو بانی ہیں ان کے دارالعلوم دیوبند کے، وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ زندیق، کافر اور شیطان ٹھہرے ان کے عقیدے کے مطابق، نہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ سارے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کو سمجھانے کی، جس کا جتنا فہم تھا اس کے مطابق اسلام کو ہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہ کہ ہندوؤں کے عقیدے کو انہوں نے اسلامی لباس بنایا ہے. تو جن کو یہ لگتا ہے وہ اپنی غلط فہمی ہے جو ہے وہ دور کریں. جی اور احمد مطلب بٹ اگلا صاحب، والا یہ بھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آوا گون وغیرہ کا جو عقیدہ ہے اس کا تو صریح بلیک اینڈ وائٹ میں رد کیا ہوا ہے جگہ جگہ جی کہ بالکل، وہ ان کی عقیدہ کتب میں بالکل غلط ہے. تناسخ، ہاں جی، تناسخ اور اواگمن جو ہے اس کا انہوں نے رد کیا ہوا ہے. یہ پنرجنم یا دوسرا جنم، جیسا کہ عام طور پہ بھی اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ خاص طور پہ جو کبھی کبھار انڈین فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مر گیا تھا پھر دوبارہ وہ پیدا ہوا تو اس کو پرانی باتیں اپنی یاد تھی. اس عقیدے کا رد خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی احمدی جو ہے، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس عقیدے کو جو ہے وہ نہیں مانتا. جی مطلب اگلا والا بھی انہی کا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کی مکتوبات مناسبت. امام ربانی ہے جی، اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کیا بات ملی ہے. مکتوب نمبر 66 ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کیونکہ ذل کی معرفت اصل کی معرفت کو مستلزم ہے. یعنی کہ اگر آپ اصل کو پہچانیں گے تو ذل کو بھی پہچانیں گے، اس لیے کہ ذل اپنے اصل کی صورت پر موجود ہے، پس وہ اپنے اصل کے انکشاف کا سبب ہے. یعنی کہ اگر آپ ذل کو پہچانتے ہیں تو اصل کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کی صورت وہ ہے جس کے ساتھ یہ چیز منکشف
हो जाए। जी, ठीक है ये जी। मेरा, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ एडिशन होते हैं किताबों के, तो कभी मैं कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ तो उसमें से अगर आ जाए तो फिर मैं उसका हवाला बना देता हूँ, इसलिए वो सारे एडिशन एक ही एडिशन के हवाले नहीं, मुख्तलिफ एडिशन होते हैं। तो जी, जी, अल्लाह और वाला जिल जो है वो उसके इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। जी ये जी जी कारी मोहम्मद तैयब साहब जो हैं ये कासिम ननोतवी साहब के पोते हैं और मोहतमम दारुल उलूम देवबंद हैं। इनके पीछे अलकाबात देख लें, हकीमुल इस्लाम और मौलाना और कारी और सारा कुछ लिखा हुआ है। और आफताब नबूवत किताब का नाम है। और लिखा है कुरान करीम की एक आयत करीमा से नबूवत मोहम्मदिया की रिफ़त शान का हकीमाना इस्तेमाल। इस किताब का मुतालिया हजूर अलैहिस्सलाम की अकीदत, अजमत और मोहब्बत को आपके दिल में मजीद पैवस्त कर देगा। तो देवबंदियों का जो वो उन्होंने हमारे मुखालफत में एक ताना बाना बुना था, अगर उसको माना जाए तो ये गैर इस्लामी अकायद का बयान होने लगा है, बजाय इसके कि इससे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो जाहिर हो। क्योंकि ये सफ़ा नंबर 86 है। तो इसके आखिर पे आप देखें लिखा है कि और जाहिर है कि जब कुरान जामे कुतब साबकीन है तो आपके अखलाक का मजमुआ है, तो आपके अखलाक भी जामे अखलाक साबकीन साबित हुए, जो आपके खातम कमालात अखलाक और मुंतहाए कमाल खल्क होने की वाज़ेह दलील है। ये ले जनाब, उन्होंने लिखा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम कमालात अखलाक। ठीक है जी। इससे खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि जो ज़ात बाबरकत नबूवत की बुनियादों में सब की जामे और सब पर फायक है, वही इन बुनियादों में सब की असल भी हो सकती है। ठीक है जी। आगे जी, है मतलब चुनाचे। यहाँ पे भी वो वही फलसफा बयान कर रहे हैं कि असल जो है वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नबूवत है, बाकी जो भी है वो उसका अक्स कह लें, उसका ज़िल कह लें, या जो भी कह लें, जो उनके दादा ने, जो मरहूम ने वो बयान किया है, उसी की वो मज़ीद वज़ाहतें जो हैं वो इस किताब में कर रहे हैं, बल्कि इसमें और भी बड़े अच्छे हवाले जो हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल। सफ़ा नंबर 87 पे लिखा है क्योंकि मातहत के सारे इख्तियारात और इक़्तिदारात दर हकीकत मा फौक और अफसर आला ही के होते हैं, जो इसके दिए से मातहत में आते हैं। आगे नीचे लिखा है जी, बल्कि हर दायरा के असल व जिल का यही हाल है। किसका यही हाल है? हर दायरा के असल व जिल का यही हाल है कि असल के होते हुए फरा का इख्तियार नहीं चलता। बाप सामने आ जाए तो साहब औलाद बेटा अपने को बाप कहते हुए भी शर्माता है, शर्माएगा। चे जाए कि अपनी अबूवत के हक को जताए और इस्तेमाल करे, क्योंकि इसकी अबूवत अपने बाप की अबूवत की फरा और जिल है और असल के सामने फरा की हैसियत मुजमिल हो जाती है। या मसलन समंदर के सामने हो तो नहरों को दरिया कहते हुए भी शर्म आएगी, क्योंकि पानी कहीं भी हो वास्ता बिला वास्ता समंदर ही का फैज है। इसलिए फलां फलां बात असल के होते हुए फरा अपने वजूद से भी शर्माने लगती है, चे जाए के वजूद की मुद्दई बने। ठीक इसी तरह तमाम हिदायत अम्बिया अलैहिस्सलाम की आफ्ताब नबूवत के आ जाने पर अपनी अपनी नबूवतों के हुक्म चलाने या चलाने का हुक्म देने की बजाय खात्मे नबूवत ही के दायरे हो लेना एक कुदरत और तभी बात है, ना कि अपना हुक्म जारी करना। यही हकीकत है जिसे हदीस मज़कूरा में नुमाया किया गया है कि अगर बिलफर्ज कोई साबका नबी खात्म नबीन का दौर पा जाए तो इस पर इसकी उम्मत पर खत्म नबूवत का हुक्म चलेगा, ना कि खुद इसका, और वो भी खातम पर वो जो दर हकीकत खातम के असल कमाल होने और तमाम गैर खातम अंबिया के फरो कमाल होने की वाज़ेह दलील है। क्या इसकी वाज़ेह दलील है जी? आखिरी लाइन में दोबारा पढ़ता हूं कि वो भी खातम पर जो दर हकीकत खातम के असल कमाल होने और तमाम गैर खातम अंबिया के फरो कमाल होने की वाज़ेह दलील है। जी, यहाँ पे इन्होंने फिर वो अपना अकीदा जो है उसकी मज़ीद जो है वो वज़ाहत की है। असल जो दिखाना मकसूद था, वो यही था कि ये जो कहते हैं कि ये इस्लाहत जो है वो हिंदुओं की हैं, इस्लाम में इसका कोई तलब नहीं। तो ये हमने कुछ हवाला जात जो है इनके अपने घर से, इनके बुज़ुर्गों के जो है वो दिखाए हैं। इसी तरह जिस सिलसिले से ये होने का दावा करते हैं, हमने उस सिलसिले यानी कि शाह वलीउल्लाह जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो अक़वाल हैं वो हमने दिखाए हैं। इसी तरह दीगर जो हैं वो इंशाअल्लाह आगे भी आएँगे। तो इसलिए इनसे हम यही कह सकते हैं कि पहले खुदारा अपने घर का जो है वो देख ले, उसके बाद किसी दूसरे पे इतराज़ करें कि ये ज़िल और बुज़ुर्ग वगैरह की इस्तलाह जो है वो आपके घर में मौजूद हैं और वो गैर इस्लामी अगर आप उनको कहते हैं, तो फिर मैं सलीम साहब वाला मशवरा जो है वही आपको याद दिलाता हूँ कि इन सब बुज़ुर्गों से हाथ धो लें, इनसे बरात का इज़हार कर दें, तो फिर दूसरों पे इतराज़ कर लें। ये मतलब जी, है।
یہ میرا خیال ہے کہ یہ آج ذیل کے جو حوالے تھے وہ ختم ہوئے ہیں، تو ایک رہ گیا ہے. آج وہ بھی پڑھ دیں۔ اچھا وہ جو رہ گیا ہے وہ پھر یہی تھا جو میں نے ابھی پڑھا ہے، وہ آخری والا ہی تھا، ختم ہو گئے. اچھا جی، ٹائم دیکھ لیں، میں پھر آپ کو اگلے حوالے بھیج دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو بروز ہے اس کے حوالے شروع کریں گے۔ یہ ذیل کے جو حوالے تھے میں نے وہ دے دیے ہیں پہلے ٹائم پہلے۔ 54 منٹ ہو گئے ہیں. ہاں تو پھر میں آپ کو یہ کچھ حوالے بھیجتا ہوں جو کشف بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، کہ میں نے کشف دیکھا تو اس کے بھی میں نے کہا وہ کہ اگر کچھ ہم رکھ حوالہ لیں جو ہے وہ دوسرے اعتراض خدا تعالیٰ والا اعتراض جو ہے اس کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا، تاکہ جیسے آپ کو میرا مناسب خیال ہے سمجھیں ذیل مجھے۔ کو علیحدہ رہنے دیں، ذیل والا ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو کشف کو جی، جو ہم خدا تعالیٰ والا جو وہ کشف میں دیکھا وہ والا اعتراض ہے اس میں ہم پیش کر دیں گے. بنیادی طور پہ کیونکہ وہ انہوں نے اس کو بھی کشف میں ڈالا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے میں اس کے بھی حوالے دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو جب وہ انشاءاللہ اللہ نام ایک جواب جو ہے وہ دیں گے تو اس میں پھر وہ ان کے کشف والے جو ہے حوالے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ جی بالکل، آج کا پروگرام تقریباً ہمارا جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے، بن گیا ہے، اور اس میں ہم نے کافی سارے حوالہ جات جو ہیں، خاص طور پر جو مجدد الافسانی نے جو وضاحتیں کی ہیں، حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی، اور مقامات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملنا اور ذیل اور بروز ہونا. اور اس میں جو آخری حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو یہ قاری محمد طیب صاحب نے جو ذیل اور یہ اصل اور یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے آخر پر، ایک انہوں نے کہا یہ پہلے حوالے کے اندر کہ ایک اصل اور ایک فرع، یہ بھی اصل میں اصل اور ذل یا اصل اور عکس والی بات ہی ہے. یعنی کہ اصل ایک چیز ہے، اصل اس کے مقابلے میں ہے ذل، وہ ایسے ہے جیسے درخت کا سایہ ہے کہ درخت اور اس کا سایہ. ایک ہے اصل اور عکس، جیسے ایک بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے، ایک بندہ اصل ہے اور ایک عکس ہمیں آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے. اسی طرح اصل اور فرع ہے، جیسے یعنی کہ ایک درخت ہے، اس کی ایک جڑ ہے اور ایک اس کی شاخ ہے. جڑ ہے تو شاخ ہے، جڑ نہ ہوتی تو شاخ کبھی نہ ہوتی. تو یہ ساری مثالیں اصل میں استعارتاً جو دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، جیسے درخت اور سایہ کی مثال، بندہ اور آئینے کے اندر موجود اس کے عکس کی مثال، درخت کی جڑ اور اس کی شاخ کی مثال. تو کیا ہو رہا ہے، اگر عقل سے کام لیا جائے تو یہ سارے تشبیہ اور استعارات ہیں، یعنی ان سب کی بنیاد تشبیہ اور استعارات ہیں، جس سے مقصد ہے کسی چیز کی حقیقت کو آسان فہم الفاظ میں مثالیں دے کر، جیسے کسی نے قرآن کریم کی آیت بھی وہ اپنی کتاب کے شروع میں لگائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مثالیں دیتا ہوں تاکہ اسے جو ہے انسان اس کو آسانی سے بات جو ہے وہ سمجھ آئے. تو اس میں کوئی غیر اسلامی یا غیر دینی یا غیر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. صوفیاء نے بھی اگر ذیل وغیرہ کی اصطلاح استعمال کی ہیں تو ان کا مقصد سمجھانا تھا، وہ عیسائی تھا. اگر عیسائیوں نے بھی استعمال کی ہیں یا ہندوؤں نے استعمال کی ہیں تو ان کا بھی مقصد اپنے موقف کو عوام کے لیے آسان فہم الفاظ میں بیان کرنا تھا. مزید کچھ آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ جی کلوز مطلب کرتے میرا ہیں. خیال ہے کہ اتنا کافی ہے کہ آج یہ ذیل والے حوالے جو ہیں وہ ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور جو انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ بھی ہم نے دکھا دیا ہے۔ اس لیے سب بھائی جو ہیں وہ ہیش روم میں جب یہ حوالے لگیں گے تو وہاں پہ تفصیلاً جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ کل سے یا نیکسٹ جو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا اسی سے ریلیٹڈ جو بروز والا ہے، کیونکہ عام طور پہ ذیل اور بروز یہ اکٹھے ہی لفظ بولے جاتے ہیں، تو ہم وہ بروز والے جو ہیں حوالے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، کہ یہ بھی اصطلاح جو ہے یہ صوفیہ کے ہاں اور خود ان کے گھر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ جی اسی ٹھیک ہے. طرح جیسا جی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے کہ یہ وہ تشبیہات ہیں، تو اس لیے وہ تشبیہ اور استعارہ وغیرہ جو ہے اس کے بھی انشاءاللہ اس میں حوالہ جات جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے آخر پہ پھر ہم دکھائیں گے کہ کس کس نے محمد ہونے کے دعوے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ان کے ہم گھر سے ہی ان کی کتابوں سے انشاءاللہ وہ حوالہ جات جو ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ جی بالکل، آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں مزید حوالہ جات جس طرح بتایا گیا ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.